تو یہ آڈیو لیکس پہ یہ بتائیں, کل صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی, میں نے ان سے پوچھا کہ 2 ہاؤسز ہیں نا, ظاہر ہے ایوان وزیر اعظم ہے یا ایوان صدر ہے, تو میں نے کہا آپ بھی ولنریبل محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ بھائی یہ تو ایوان صدر کی بھی کوئی آڈیو؟ انہوں نے کہا بالکل, ایبسولوٹلی. تو آپ بتائیں یہ جو سلسلہ چل رہا ہے, آپ کو یہ خدشہ یا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے اگر یہ سلسلہ ایک سیلابی آ جائے آڈیو لیکس کا, جس کا امکان ہے, تو آپ کی حکومت کی بھی کچھ آڈیوز آ جائیں؟ آڈیو تو ظاہر ہے اگر وہ بگنگ ہو رہی ہے تو آڈیو تو آ جائے گی. سوال یہ اس آڈیو میں ہوگا کیا. بٹ اصولی طور پہ چاہے کسی کی بھی حکومت ہو, بے شک مسلم لیگ نون کی حکومت ہو, وزیر اعظم ہاؤس سے جو کانورسیشن ہے وہ بگ ہو جائے اور وہ لیک ہو جائے, یہ ملکی سلامتی کے لیے بڑی تشویشناک بات ہے. اور اساسا آپ لوگوں کو سمجھ آتا ہے, مطلب چلیں فرینکلی اسپیکنگ وی آل نو کہ ظاہر ہے جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ہمارا خیال ایک طرف جاتا ہے, لیکن یہ والا معاملہ اسی طرف کا لگ رہا ہے یا آپ کو کچھ اور ہی لگتا ہے؟ جو ہمیں جتنی سمجھ میں آئی ہے باہر سے دیکھ کے وہ یہ ہے کہ ٹریکنگ ہو رہی تھی اور جہاں وہ ریکارڈڈ تھے یہ ساری کانورسیشن, وہاں سے کسی نے ہیک کر کے ان کو پک کیا ہے. میں کو بہت ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, بٹ باہر سے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے. تو پتہ نہیں جو کوئی بھی کر رہا ہے, قانون میں اس کی مجھے یقین ہے کہ اجازت نہیں ہوگی, کورٹ کے وارنٹ وغیرہ کے بغیر تو یہ پاسبل نہیں ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ جس کمرے میں وزیر اعظم پاکستان بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ بات چیت کر رہے ہوں اور وہ بات جو ہے وہ کوئی اور سن رہا ہو, تو بڑی تشویشناک بات ہے. اور سر اصولی طور پہ تو خود وزیر اعظم پاکستان, بلکہ وزیر اعظم پاکستان کے کسی عام شہری کو بھی اس طرح اس کی فون کالز بھی ریکارڈ کرنا کوئی ٹھیک عمل تو نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ذرا زیادہ ہی لینینسی کا مظاہرہ کیا جب وہ اپنے ٹیلی ویژن انٹرویوز میں باقاعدہ ان ریکارڈنگز کا حوالہ دیتے رہے اور بغیر کسی اعتراض کے, بلکہ ان اے وے جسٹیفائی کرتے رہے؟ منصور علی خان صاحب کے انٹرویو میں کہتے رہے کہ جناب یہ لوگ تو کال ٹیپس کرتے ہیں پرائم منسٹرز کی, بیکاز ان کو معلوم رکھنا ہوتا ہے کہ کوئی وزیر اعظم نیشنل سیکورٹی پہ کمپرومائز تو نہیں کر رہا, یہ تو نہیں کر رہا. آپ کو لگتا ہے واز دیٹ این آئیڈیل اپروچ؟ پتہ نہیں کہ شاید ان کو, مطلب ظاہر ہے وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ رہ چکے ہیں, مے بی ان کو کوئی قوانین کا کوئی پتہ ہو, کوئی پروسیجر کا, مے بی پرائم منسٹر کے اپرووڈ ہے, لیکن وہ یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے کہ بالکل ہی ہر چیز جو ہے. کال جو ہے بائی دی وے جو فارمل کال ہوتی ہے اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے, وہ امریکہ میں بھی رکھا جاتا ہے, اور پریزیڈنٹ کی جتنی بھی کالز ہوتی ہیں امریکہ کی وہ ریکارڈڈ ہوتی ہیں اور وہ ہسٹری کا حصہ بنتی ہے. بٹ یہ تو فون کالز نہیں ہے, یہ تو الگ سے میٹنگز ہو رہی ہیں, اور وہ میٹنگ جو ہیں وہ اس کی آڈیو جو ہے ظاہر بالکل نظر آتا ہے. یہ تو نہیں ممکن ہو سکتا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ پتا تھا کہ یہ آڈیو لیک ہوگی جس کے اندر پوری ایک پلاننگ کی جا رہی ہے, منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے تحریک انصاف کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرنی ہے اور سلیکٹو سیٹس کے اوپر جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کروانے ہیں اور الیکشن دوبارہ کال کرانے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ ان کی مرضی اور منشا سے یا ان کی نالج سے نہیں ہو رہا. ظاہر ہے وہ یہ تو ایک یہ ٹیلی فون کال نہیں ہے جو کہ ٹیپ ہوئی, بلکہ دوسرا ہی معاملہ ہے. لیکن آپ نے چونکہ امریکہ کا بھی حوالہ دیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف دا ڈے کی کالز ریکارڈ ہو رہی ہوں اس مقصد کے تحت جو آپ نے بتایا, تو وہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. ہاں, مطلب اگر یہ ایک نظام کا حصہ ہو اور پرائم منسٹر کو بھی پتا ہے کہ کال جو ہے وہ ریکارڈ ہوگی تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ بھی خفیہ رکھ کے کیا جا رہا ہے اور پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی کالز ریکارڈ ہو رہی ہیں, تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. ایک عام شہری کی بھی ریکارڈ کرنا بغیر اس کی نالج کے یا بغیر کورٹ آرڈر کے, وہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے. صحیح ہے. اچھا, آپ نے یہ الیکشن کمیشن والی بات کی, اس میں بتائیں. خیر مجھے تو جو سب سے زیادہ جو افسوسناک کال مطلب بات لگی ان ساری آڈیو لیکس میں, وہ مریم نواز شریف صاحبہ جو صحت کارڈ کے حوالے سے بات کر رہی تھی, وہ مجھے اس میں مجھے بڑا ہے کہ بھائی آپ مقابلہ اس طرح کریں کہ آپ صحت کارڈ سے زیادہ اچھا پروڈکٹ پھینک دیں مارکیٹ میں تاکہ عمران خان کی سیاست پٹ جائے آپ, لیکن اس کو بند کر دینا مجھے اس پہ بڑا. لیکن آپ نے یہ الیکشن کمیشن کا حوالہ دیا تو یہ بھی ایک طریقے سے وہ کہیں گے کہ جو الزام ہے ہم پہ. آپ کو اس گفتگو سے یہ تاثر کس بات سے ملا عمر صاحب کہ یہ نون لیگ اپنی اسٹریٹجی نہیں بنا رہی بلکہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ایک پلان بنا رہی ہے؟ وہ بڑی واضح طریقے سے وہ بات کرتے ہیں کہ یہ 30 کو نوٹس کریں گے, اس کے اندر سے چند لوگوں کی ہم فہرست تیار کریں گے کہ کن کے استعفے ایکسپٹ کرنے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ٹائپ بھی کروا لی ہے لسٹ, آپس میں ڈسکشن کی تھی, اب ٹائپ کروا لی ہے, اب آپ لندن سے کلیئرنس لے رہے ہیں. اس میں ایک نہیں بہت ساری مترازع اس کے پہلو ہیں. یہ ساری گفتگو جو ریلیز ہوئی ہے کہ ایک کنوکٹڈ کرمنل جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے حکومت پاکستان کے تمام فیصلوں کی اپروول لی جا رہی ہے, بٹ وہ کہتے ہیں آپ لندن سے اپروول لے لیں اور پھر 5 اگست کو جو ہے 5 اگست نہیں کہا 5 تاریخ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکشن کر دیا جائے گا.
اور کتنی بڑی کوئنسیڈنس ہے کہ 5 ہی اگست کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کر دی الیکشن کی سیٹس کے اوپر، مخصوص سیٹوں کے اوپر الیکشن کرانے کے لیے. رائٹ، اوکے. اچھا، آج شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی تو وہ بار بار یہ اصرار کرتے رہے کہ باقی آڈیوز پہ کبھی بات نہیں ہوئی. ان آڈیوز پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ خاص طور پہ میں 2 کا حوالہ دوں. ایک وہ کہ جس میں یہ تاثر جس سے ملا کہ جناب وہ تو ہیرے، جس کا بار بار کوٹ بھی کرتی ہے پی ایم ایل نون کہ جناب وہ ہیرے جواہرات لیے جا رہے تھے، اور دوسرا وہ جس میں ارسلان صاحب سے، جو آپ کا میڈیا وغیرہ سوشل میڈیا وغیرہ دیکھتے ہیں، ابھی ایک پوسٹ بھی ہے پنجاب ان کے پاس، ان کو کہا جا رہا تھا کہ اس ایشو کو بھی غداری سے لنک کر دو، اس ایشو کو بھی غداری سے لنک کر دو. کانٹینٹ تو ان دونوں کا بھی بہت ہلا دینے والا ہے. وہ ہلا دینے والا جو ہے یہ ہیرو والی کہانی یار ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں. پہلے 6 مہینوں میں سنتے تھے، پھر ہم ٹیلی ویژن پہ سننی شروع کی. اب تو حکومت آئے ہوئے ان کے تقریباً 6 مہینے ہو گئے. بھائی وہ کدھر ہے؟ وہ کوئی دکھا دینا، وہ اس کا جو بھی ایویڈنس ہے وہ لے کے آ جائیں سامنے. وہ کیا ایویڈنس ہے؟ یہ آڈیو ایویڈنس نہیں ہے، مطلب وہ کہاں ہے؟ آپ نے سنی ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں سنی. یہ سننے میں آتا ہے کہ ہے کوئی. آڈیو نہیں سنی؟ وہ آڈیو تو ہر جگہ سرکولیٹ کرتی رہی جو جس میں وہ ہیرو کی بات ہوتی رہی. وہ آڈیو نہیں سنی آپ نے؟ لے جائیں کورٹ کے اندر، لے جائیں اور جا کے اس کو پروسیکیوٹ کرے. حکومت ہے، پروسیکیوشن ہے، سب کچھ تو موجود ہے ان کے پاس. اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی ہے تو اس کو استعمال کریں. انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ 6 مہینے تو گزر گئے. ایک پتہ نہیں 2 ہفتے ان کے بچے واپس، 1 ہفتہ بچا ہے یا 2 مہینے بچے. اب یہ انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ آپ نے زیادہ سے زیادہ بھی کہا تو بس 2 مہینے کا، یعنی آپ کو یقین ہے کہ اگر مطلب بہت، اگر میں پاکستان کی ہولناک تباہی جو ہے 2 مہینے سے زیادہ تو نہیں اور کوئی برداشت کر سکتا نا. ابھی آپ مجھے شیخ رشید لگے ایک لمحے کے لیے. 2 مہینے سے زیادہ نہیں ٹھہر رہی حکومت، اس کا مطلب آپ کیا خیال ہے؟ نہیں، وہ اکثر وہ جو ہے عموماً وہ مہینوں کا ذکر کرتے، تو وہ اگر یہ کہتے تو کہتے ہیں نومبر نہیں کراس ہوگا. وہ کل انہوں نے کہا ہے کہ 45 دن دیں زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد جو ہے وہ حالات بس کسی بھی طرف چلے جائیں گے ایک طرف. تو آپ نے پھر بھی 2 مہینے. اور ایک اور آڈیو جو آئی وہ تو آپ نے سنی ہوگی نا، جس میں جو کہ خان صاحب کی اہلیہ سے منسوب کی گئی، اور وہ ارسلان صاحب سے بات کر رہی ہیں کہ جناب اس چیز کو بھی بیٹا غداری سے لنک کر دو، اس چیز کو بھی غداری سے لنک کر دو. وہ تو سنیے آپ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک اس میں کیا خبر ہے کہ کوئی جو ہے شخص، کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ اپنے سیاسی خیالات رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے سیاسی خیالات جو ہیں وہ دوسرے لوگ بھی اس کی بات کو سنیں اور اس کی بات کو مانیں. اس میں خبر کیا ہے؟ اس میں کون سی قانون کی خلاف ورزی ہے؟ ذرا مجھے یہ سمجھا. اچھا، قانون کی خلاف ورزی تو مجھے نہیں پتا، لیکن اصل میں اس میں ایک یعنی یہ ایک المیہ نہیں ہے کہ اگر میں کوئی سیاسی مخالف ہوں تو میں آپ سے یہ کہنے کے بجائے کہ یار اس کا یہ نیریٹو ہے تو سامنے سے نیریٹو یہ دو، اس کے بجائے میں کہوں کہ یار اس کو غدار ڈکلیئر کر دو. یہ غداری کے فتووں نے تو بڑا بیڑا غرق کیا ہے نا ہمارا. وسیم بادامی، آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا کی سپیس کے اوپر کسی ایکشنز کو غداری کہا جائے یا نہ کہا جائے، وہ ہم اس پہ بحث کر سکتے ہیں، اس کی سبسٹنس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے کہ وہ واقعی غداری ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ اس کی بات کریں. اور بھائی یہ تو وہ حکومت ہے جس نے تقریباً اسی ٹائم فریم کی آپ بات کر رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ شوکت ترین نے تیمور جھگڑا کو یہ بولا کہ تم جو ہو خط لکھو حکومت کو اور ان کو بتاؤ کہ یہ جو تمہاری آبلیگیشنز ہیں آئی ایم ایف ایگریمنٹ کے تحت، کیونکہ وہ انہوں نے تمہاری باتیں نہیں مانی، یہ نہیں پوری کر سکو گے، اور ان سے بولو کہ فسکل اسپیس زیادہ حاصل کریں. تو انہوں نے کہا کہ یہ غداری ہے. عمران خان کے اوپر، شوکت ترین کے اوپر، تیمور جھگڑا کے اوپر غداری کے پرچے کاٹے جائیں گے. ہاں تو اس سب کو ہم نے کنڈیم کیا نا. جس طرح جب دہشت گردی کا پرچہ لگا تو ہم نے بار بار کہا کہ یہ کیا مذاق ہے. اور شوکت ترین صاحب کی بھی اس کال کے کانٹینٹ میں مجھے اعتراض ہے، لیکن غداری کا سرٹیفکیٹ تو میں اس پہ بھی دینا مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ سمجھتا ہوں کہ اس سے میں جان چھوڑانی چاہیے کہ کیا ہر چیز کو ہم غداری سے لنک کر دیتے ہیں. اس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے تو اس کا مطلب آپ کو تو شدید اعتراض ہوگا کہ بیکاز وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھ کے بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ سیلاب آ گیا ہے، ہم اپنی کمٹمنٹ سے پوری نہیں کر سکیں گے، تو پاکستان کو فسکل اسپیس چاہیے. تو اب وزیر اعظم پاکستان بھی غدار ہو گئے. نہیں، وہ تو میری منطق کے مطابق تو اس لیے نہیں میں نا کہ میں تو شوکت ترین صاحب جن کی بات پر اعتراض کر رہا ہوں ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ غداری سے لنک نہیں کرنا چاہیے. کوئی کرے گا تو غلط حرکت کرے گا.